زمانے میں جنرل ڈار نے کیا تھا تو اس وقت کانگریس کی سرکار نے 1980 13 اگست کو 300 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. میں ابھی راستے سے آ رہا تھا, ہمارے جاننے والے بزرگ تھے, میں نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے شہر کو جا رہا ہوں. دوڑنے منچ کے سامنے کہا کہ میں آپ کے شہر کو جا رہا ہوں اور 13 اگست 1980 کے واقعے کا ذکر کروں گا. تو اس بزرگ نے کہا کہ 14 سال کی عمر تھی میری, میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ جب میں بھاگ رہا تھا تو گولیاں میرے اطراف چل رہی تھیں. وہ شخص برطانیہ کو جاتا ہے, وہ شخص کینیڈا کو جاتا ہے, وہ شخص یورپ کو جاتا ہے, اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اگر میں سردی میں بھی یورپ, کینیڈا, برطانیہ میں رہتا ہوں تو رات میں پسینے سے اٹھ جاتا ہوں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں. یہ واقعہ ہوا اس وقت مرحوم سید شہاب الدین ایم پی کا وہ لیٹر میں پڑھا ہوں جس میں صاحب نے بتایا تھا کہ صرف پولیس گولیاں چلا رہی تھی, کوئی پتھر نہیں آیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ واقعے کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنی تاریخ یاد رکھنا ہے. اگر تم تاریخ بھول جاؤ گے تو تاریخ دوہرائے گی, یاد رکھو. میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جو قوم تاریخ کو بھول جاتی ہے تو تاریخ اس کو دہرائی جاتی ہے کہ دیکھو ایسا ہوا ہے اور ہوگا. تو اسی لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی جب یہ واقعہ ہوا تھا 13 اگست 1980 کا, اس وقت بھی اخباروں میں لکھ دیا گیا, بڑے بڑے اخبارات میں, کہ مسلمانوں نے پتھر پھینکے تھے. پتھر پھینکے تھے. عیدگاہ میں کون سا پتھر ہوتا ہے؟ گولیاں چلائی گئی تھی. بڑے بڑے رائٹرز لکھ دیے, کئی میگزین میں آ گیا کہ وہ پورا پڑھ کے آیا ہوں, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. سب نے کہہ دیا کہ مسلمان نے پتھر پھینکے. 1980 اور آج ہم 2021 میں کوئی حالات نہیں بدلے, کوئی حالات نہیں بدلے. جب پولیس مارنا چاہتی ہے مسلمانوں کو حکومت کے آرڈر پر تو کہتی ہے مسلمانوں نے پہلے حملہ کیا تھا, پتھر پھینکے تھے, پتھر برسائے تو ہم نے لاٹھی چارج کیا, نہیں سنے, اس کے بعد ہم نے ٹھوک دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حالات ہیں. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اتر پردیش میں 2 دن پہ کل کا ایک واقعہ اور آج کا واقعہ, اس کو سامنے رکھو آپ. گورکھپور میں بابا کی کانسٹیٹوئنسی ہے. گورکھپور میں کسی مسلمان نے اپنے گھر کے اوپر ایک ہرا جھنڈا لہرایا. وہ پورا گنڈوں کا ٹولہ اس گھر پر پہنچ گیا, گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور کہا کہ تم نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. الٹا گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی, مسلمان پر کیس بک کر دیا بابا کی پولیس نے. وہ پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے, مگر نفرت اتنی پھیلا دی گئی ہے مسلمانوں کے تعلق سے کہ جہاں کہیں ان کو ہرا دکھتا یہ لال ہو جاتے, ہرا دکھتا یہ لال ہو جاتے. یعنی اگر آپ اسپین میں جائیں گے تو ایک ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک دکھاتے ہیں بیل کو, لال دکھاتے اور دوڑتا ہے مارنے کے. ان کا حال اسی طرح کا ہو. پاکستان کا جھنڈا نہیں, تم لوگ اندھے ہو, تم لوگ جاہل ہو, تم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہو. تمہاری قابلیت صرف یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت کوٹ کوٹ کے ڈال دی گئی. اور تم کو موقع اس لیے مل رہا ہے کہ جب مسلمان کے گھر کو توڑا جاتا ہے تو نہ اکھلیش بولیں گے, نہ کانگریس بولیں گی, نہ بی ایس پی بولیں گی, سب خاموش بیٹھے رہیں گے. اور اگر کوئی احتجاج بلند کرتا ہے, کوئی سچائی کا بیان کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے ووٹ کاٹنے آیا, یہ بی ٹیم ہے, یہ فلاں ہے. بولو نا تم بھی. میں کہہ رہا ہوں کہ جو گورکھپور میں ہوا پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا, وہ ایک مذہبی جھنڈا ہم لگاتے. میلاد کا جلوس نکلتا, ہرا جھنڈا رہتا ہے, تو کیا پاکستان کا جھنڈا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا بھی نہیں جانتے, مگر نفرت پھیلا دی گئی.
اور دوسرا واقعہ الطاف کا، کاش گنج کا واقعہ آپ کے سامنے۔ ایک نوجوان بچہ ہے، حضرت پولیس اس کو پکڑ کر تھانہ لے کر گئی اور یہ بہانے لے کر گئی کہ اس کے خلاف، الطاف کے خلاف ایک کمپلین دی گئی کہ وہ کسی لڑکی کو لے کر بھاگا تھا۔ پولیس لے کر جاتی ہے اور کہ میں نے جا کر اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا، میں نے خود، ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو لے جا کر پولیس کے حوالے کیا کہ کر لو آپ تحقیقات۔ اس باپ نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی جو ان ظالم پولیس والوں پر بھروسہ کر دیا۔ باپ لے کر گیا پولیس اسٹیشن تو بعد میں معلوم ہوا باپ کو کہ تمہارا بیٹا اسپتال میں، دوڑو بھاگو۔ باپ دوڑتا ہوا گیا اپنے خاندان کے ساتھ تو معلوم ہوا بیٹا مر گیا۔ کیسے مرا؟ تو بولے اس نے خودکشی کر لی پولیس اسٹیشن میں۔ کہاں پر کی؟ تو بیت الخلاء میں۔ میں تو غلط کہا، 2.5 فیٹ کی نل کی ٹوٹی کو اس کے گلے میں جو ہڈ تھا اس کا دھاگا نکال کر اس بچے نے اپنے گلے سے لگا کر اس کو ٹوٹی کو بند کر خودکشی لے لی۔ واہ کاش گنج کی پولیس، تم کو تو بہت بڑا انعام ملنا چاہیے کہ 2.5 فیٹ کی ٹوٹی پر پانی کی کوئی گلے کا وہ دھاگا نکال کر اپنے گلے سے باندھ کر ٹوٹی کو لگاتا ہے، تب بھی تو اس کے پیر زمین کو ہی لگ رہے، اس کے پیر زمین کو لگ رہے، کیسے مرتا ہے بچہ؟ معلوم ہوا، میں کہہ رہا ہوں کاش گنج کی پولیس نے الطاف کو مارا پولیس اسٹیشن میں، وہ قتل کیا، وہ قاتل ہے تم لوگ۔ تم دشمن ہو بچوں کے، تم دشمن ہو، تمہارے پاس کیس آیا، ارے تم تحقیقات نہیں، تم کرنا جانتے ہو۔ بچے کو لے جا کر مار دیے اور طرف تماشا دیکھیے کہ اس بچے کے باپ، آپ سوچئے کہ آپ بھی اپنے پیٹ میں اولاد ہے، مجھے بھی اولاد، وہ آپ کا بیٹا ہے میرے بھائی، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے۔ اگر تم مراد آباد میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں کاش گنج میں ہوا، مجھے اس سے کیا کرنا ہے، اگر تم اس بچے کے غم کو اپنے سینوں میں محسوس نہیں کرو گے تو مجھے شک ہوگا تمہارے مسلمان ہونے کا۔ تم کو اس کا درد محسوس کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے اگر کسی کے پیر کے تلوے میں اگر کیڑا لگتا ہے تو مومن وہ ہے جو اپنے سینے میں اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اس بچے کے باپ سے سادے کاغذ پر انگوٹا لے اور حضرت پولیس نے، ماشاءاللہ کاش گنج کی پولیس، آپ یقیناً شیطان کی پہلی اولاد ہے، آپ ابلیس کی پہلی اولاد ہے، جو تمہارے لطفے میں فرق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس باپ کو جو اپنے بیٹے کو کھو دیا، جس کو تم نے پولیس اسٹیشن میں مرڈر کیا، تم اس کے انگوٹے کے سائن لے کر اس پہ لکھ دیتے ہو کہ یہ بیٹے کے باپ نے یہ لکھا ہے کہ وہ پولیس کی تحقیقات سے مطمئن ہے اور میرے بیٹے نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ ارے پولیس والوں جنہوں نے حرکت کی کہ اگر تمہاری بیٹی، تمہارا بیٹا سب مر جائے گا یا مار دیا جائے گا تو تمہارے دل پر کیا پہنچے گا؟ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور آواز کیسے اٹھتی ہے؟ نہیں ہم نے بول دیا، ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں اس کو، 2 لاکھ بھجا دیں گے، 3 لاکھ بھجا دیں گے۔ ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گورکھپور کے ہوٹل میں گپتا صاحب کو پولیس نے مارا، ان کی موت بھی ہم اس کا کنڈیم کرتے رہیں گے، مگر جب گپتا صاحب کی موت ہوئی تو بابا اتر پردیش کے مکھیہ منتری گپتا پریوار خاندان کے پاس پہنچ گئے، بابا پہنچ گئے اور غم کا اظہار کیا اور جا کر کہا
اس گپتا صاحب کی بیوہ سے کہا کہ آپ فکر مت کریے، ہماری سرکار آپ کے ساتھ ہے، اور میرے خیال سے ان کو 50 لاکھ کا چیک دیا، گورنمنٹ کی نوکری دی، پولیس کے لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا، ان کو گرفتار بھی کیا۔ اور سماجوادی پارٹی کے بہت چاہنے والے، آپ کے اکھلیش نے کیا کیا؟ گپتا صاحب کے گھر گئے اور کہا بہن یہ 21 لاکھ کا چیک ہے، یہ 21 لاکھ کا چیک ہے۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان جب پولیس کی کسٹڈی میں مرتا ہے، اگر تو اس نے خود سے خودکشی کر لی، اگر وہ مسلمان خودکشی کر لی اور اس کے بعد سے جھوٹ سے فریب دے کر انگوٹا اس کا لگا کر لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے، ارے میں زندہ باد کے نعرے اپنے نہیں لگانے والا، سنو میری بات، نہیں آپ سنو میری بات، میں اپنے زندہ باد کے نعرے آپ سے منگوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، کیونکہ آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، رسول اللہ کی امت ہے، زندہ رہنے والے۔ اور یاد رکھو اس بات کو، یاد رکھو اس بات کو کہ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا آباد ہے، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں، یاد رکھو، یہ میرا فیت ہے۔ مگر یہ حال دیکھیے آپ کہ ایک مسلمان مرتا ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے، کیا میرے خون کی اہمیت نہیں ہے؟ کیا میرے نوجوان کی زندگی کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں کوئی گندی نالی کا کیڑا ہوں کہ بیت الخلا میں لے جا کر میرے بچے کو، بیٹے کو مار دیا جاتا ہے، کھڈی کے بازو میرے بیٹے کی لاش کو پھینک دیا جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے پاس پردیش میں کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس مٹھی بھر 3-4 مسلمانوں کے آپ کے ووٹوں سے جیتے ہوئے ایم پی ایم ایل اے ہوں گے، آپ کے پاس قیادت نہیں ہے، آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے۔ آپ متحد اگر ہو جائیں گے تو اتر پردیش میں 19% مسلمانوں کی قیادت بنے گی۔ اگر اللہ اس الطاف کی روح کو اگر اللہ حکم دے گا کہ بولو اتر پردیش کے مسلمانوں سے کیا کہنا ہے، تو الطاف کی روح پکار کہ گپتا مرا تو حکومت ہل گئی، میں مر گیا تو حکومت نام تک نہیں لیتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو ناانصافی کا علاج صرف رونے سے ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ظلم کا خاتمہ صرف جذباتی نعروں سے ختم نہیں ہوتا، حقوق کا حق کو حاصل کرنا صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، بلکہ دعا کر کے اس کو دیکھنا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے، میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اور آپ کے پاس اسد الدین اویسی یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے، لیڈرشپ کو بنائیے، اتنی بڑی طاقت میں آپ رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بہت ظلم ہو چکا ہے، بہت لوگ بہت سے ماں باپ نے اپنے خوابوں کو چور ہوتے ہوئے دیکھا، بہت سی ماں کی کوکھ اجڑ گئی، بہت سے باپ کا اس کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تم سے ووٹ کی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تم سے صرف یہ بھیک مانگنے آیا ہوں کہ اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لو، ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لو۔ تم اگر مجھے پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں، مگر خدا کے لیے کچھ تو کرو، اٹھو کرو میرے بھائی۔ یاد رکھو میری اس بات کو، یہ جو ظلم کا اندھیرا ہے، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے، یاد رکھو۔ تم میرے ایک ایک بات، ایک ایک لفظ کو یاد رکھو، یہ ظلم کی اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ یقیناً اس اندھیرے کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب تم اپنے مقدر کے فیصلے کرو گے۔
اور کیسے کریں گے آپ؟ جب آپ اپنی قیادت کو، اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے، اور جب ہم مسلمان اتر پردیش میں اپنی لیڈرشپ کو بنائے گا تو کسی ہم مذہب کے خلاف نہ تھے نہ ہے نہ رہیں گے۔ کیا اتر پردیش میں یادووں کے نیتا اکھلیش یادو نہیں ہے؟ کیا اتر پردیش میں اکھلیش یادووں کے نیتا نہیں ہے؟ کہیے آپ جواب دیجیے یا نہیں ہے؟ کیا بہن جی کی لیڈر نہیں ہے؟ کیا یوگی آدتیہ ناتھ ٹھاکروں کے نیتا نہیں ہے؟ کیا اوم پرکاش راجبھروں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا انوپریا پٹیل کرمی اور کو اپنے پاس لائے نہیں رہی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچیے آپ۔ میں اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مراد آباد سے ایسے لوگ اٹھیں جو خود قیادت کریں، جو پورے اتر پردیش میں ایک اتحاد کا پیغام دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام دینے کے لیے اسد الدین اویسی آپ کے پاس آیا۔ اگر میری کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میری زبان کڑوی اس لیے ہے کیونکہ میں سچائی بولتا ہوں۔ میرے زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو میرا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچئے، آپ ایک فکر لے کر جائیے، اپنے آپ سے سوال کرو میرے بھائی، اپنے آپ سے پوچھو